الحمد لله نحمده ونستعينه والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بزرگوں، نوجوان دوستوں، رب تعالی شانہ نے کائنات کی سب سے عظیم دولت ایمان سے ہم لوگوں کو نوازا ہے. رب تعالی شانہ کا احسان عظیم ہے، لیکن پروردگار عالم نے اس دولت ایمان کے تحفظ کا ایک پیمانہ بھی بتایا ہے قرآن کے اندر. رب تعالی شانہ نے ایمان والوں کو ایمان کے تحفظ کا پیمانہ بتایا ہے کہ تمہارے ایمان تمہارے سینے میں محفوظ ہیں یا نہیں ہیں. کچھ اعمال ایسے ہیں جن کو دیکھ کر تم اندازہ لگا لو گے کہ تمہارے سینے میں تمہارا ایمان محفوظ ہے یا نہیں ہے. کئی آیتیں ایسی ہیں جس میں رب تعالی شانہ نے ایمان کے ختم ہو جانے والے یا ایمان کو ختم کر دینے والے اعمال کا ذکر کیا ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک صحابی کے سوال کے جواب میں ایک پیمانہ بتایا کہ ایمان کا دعویٰ کرنے والے، ایمان کی بات کرنے والے، ایمان والوں، تم اپنے ایمان کا جائزہ لینے کے لیے ان چیزوں کو دیکھ لو. اندر ایمان باقی ہے یا نہیں ہے پتہ چل جائے گا. صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت پیارا فارمولہ بتایا. آج کے زمانے میں ہمارے لیے اور آپ سبھی کے لیے اس حدیث پاک پر غور کرنا انتہائی ضروری ہے. صحابی جب سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کیا چیز ہے؟ آج پوری دنیا میں ایمان کے تحفظ کی بات، ایمان کو بچانے کی بات، ایمان کو زندہ رکھنے کی بات، ایمان کو اونچا کرنے کی بات، نیچا کرنے کی بات ہوتی ہے. پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا فارمولہ بتایا ہے کہ ہر ایمان والے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک پر غور کرنا انتہائی ضروری ہے. پتہ چل جائے گا ہم جو ایمان کی بات کرتے ہیں ادھر ہے بھی یا نہیں ہے. بہت عجیب سا فارمولہ حضور نے بتایا. فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا سرتک حسنتک وَإِذَا سَاءَتْكَ سَيِّئَتُكَ فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ. آپ کوئی نیکی کا کام کر رہے ہو یا آپ نے کوئی نیکی کا کام کیا اور آپ کی طبیعت میں خوشی آ گئی، آپ نے کوئی بھلائی کا کام کیا
کچھ بھلائی کا کام کرنے کے بعد آپ کو بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے، یعنی اس نیکی نے آپ کو خوش کیا، آپ کی طبیعت کو خوش کیا، آپ کے دل و دماغ کو خوش کیا، اچھا لگ رہا ہے آپ کو۔ اذا سرت کا حسنتک، جب تمہاری نیکی تم کو خوش کرنے لگ جائے، تمہاری نیکیوں سے تم کو خوشی ہو رہی ہے۔ وَإِذَا سَاءَتْكَ سَيِّئَتُكَ، اور جب تمہارے گناہ تم کو غمگین کر رہے ہوں، یعنی تم نے کوئی گناہ کر لیا اور گناہ کرنے کے بعد تم کو صدمہ ہوا، غم ہوا، طبیعت کے اندر بے چینی ہے کہ میں نے ٹھیک نہیں کیا، طبیعت کے اندر پریشانی ہے کہ میں نے غلط کیا، یہ اضطراب، بے چینی، ٹینشن، غم، پریشانی گناہ کرنے کے بعد آپ کو ہو رہی ہے۔ دو چیز، نیکی کرنے کے بعد آپ کو خوشی ہو رہی ہے، گناہ کرنے کے بعد غم ہو رہا ہے، نبی فرماتے ہیں انت مؤمن، سمجھ لینا تیرے اندر ایمان ہے۔ یہ حضور فرماتے ہیں، ایک فارمولہ دیا حضور نے اپنے ایمان کو پرکھنے کا، ایمان کے جانچ کرنے کا فارمولہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ اذا سرتک حسنتک واذا ساءتک سیئتک، جب تمہاری نیکیوں سے تم کو خوشی ہو اور تمہارے گناہ سے تم کو غم ہو، انت مومن، تو سمجھ لینا کہ تمہارے اندر ایمان باقی ہے۔ اب ہمیں اور آپ کو، دنیا کے ہر مسلمان کو یہ دیکھنا ہے کہ میری حالت کیا ہے، میری کیفیت کیا ہے۔ ایک نیک کام کرنے کے بعد دل میں بوجھ سا محسوس ہوتا ہے کہ نہیں؟ کوئی بھی نیک کام کرتے ہیں تو بوجھ سمجھ کر کرتے ہیں، کرنے سے پہلے بھی بوجھ معلوم ہوتا ہے اور کرنے کے بعد بھی بوجھ معلوم ہوتا ہے۔ نیکی کا کام کر رہے ہیں لیکن کرنے سے پہلے بھی وزن معلوم ہو رہا ہے، بھاری لگ رہا ہے، من نہیں کر رہا کرنے کو، اور کرنے کے بعد بھی بوجھ لگ رہا ہے سر پہ۔ جان چھڑانے کے لیے، کسی کی عزت رکھ لینے کے لیے، کسی کی بات رکھ لینے کے لیے ہم نے یہ نیک کام کر لیا، ورنہ دل نہیں کر رہا تھا، تو پھر ایمان ہونے کا تو سوال ہی نہیں ہوتا ہے۔ پیغمبر تو فرماتے ہیں کہ تم جو نیک کام کر رہے ہیں نا، نیک کام کرنے میں تم کو خوشی محسوس ہو رہی ہے، تب سمجھنا کہ ایمان ہے۔ تم کسی اور کو خوش کرنے کے لیے، کسی اور کے لحاظ میں، کسی اور کے سامنے اپنی عزت بچانے کے لیے کوئی نیک کام کر رہے ہو، پہلے بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا نیک کام کرنا، اور نیک کام کرنے کے بعد بھی پچھتا رہے ہو، تو پتہ چلا ایمان نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں اذا ساءتک سیئتک، گناہ کرنے کے بعد تمہارا گناہ تم کو بے چین کر دے، غمگین کر دے، اداس کر دے، تب ایمان ہے سمجھو۔ گناہ کرنے کے پہلے بھی مزہ آ رہا تھا، گناہ کرنے کے بعد بھی کوئی ٹینشن نہیں کہ ہم نے یہ غلط کیا، ہم نے یہ غلط کیا، میرے سے غلطی ہوئی ہے، یہ کسی کا دبا لیا، بے ایمانی کر لیا، تو لینے کے ٹائم بھی کوئی بوجھ محسوس نہیں ہوا، اور اس کے بعد آج تک کسی کا بے ایمانی کرنے کے بعد آج تک کوئی ٹینشن نہیں ہو رہا ہے، کوئی غم نہیں ہو رہا ہے کہ ہم نے کسی کا مال دبایا، بے ایمانی کیا، غلط کیا، کوئی اداسی نہیں ہے، نہ دماغ پہ بوجھ لگ رہا ہے، نہ دل کے اندر بے چینی ہے، کچھ نہیں، مزہ آ رہا ہے۔ پتہ چلا ایمان نہیں ہے۔ تمہارے کہنے سے کیا ہو جائے گا کہ ہم ایمان والے ہیں؟ حضور نے تو فارمولہ بتایا تھا کہ تمہارے گناہ سے تم کو ٹینشن ہو، غم ہو، اضطراب ہو، بے چینی ہو، دل پریشان ہو، تب سمجھنا کہ ایمان باقی ہے اندر۔ ہم جتنے گناہ کر رہے ہیں، گناہ کے بعد کوئی ٹینشن ہم کو نہیں ہوتا ہے، کوئی غم نہیں ہوتا ہے، دل اداس نہیں ہوتا ہے۔ تو صحابی کے سوال کے جواب میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تیرے سینے کے اندر ایمان موجود ہے، اس کی دو نشانی ہے۔ اذا سرتک حسنتک، جب تمہاری نیکی سے تم کو خوشی محسوس ہو
اور گناہ سے تم کو غم محسوس ہو فأنت مؤمن، تو تم ایمان والے ہو۔ اس صحابی نے دوسرا سوال کیا، یا رسول اللہ مل اسم، گناہ کیا چیز ہے؟ گناہ کیا چیز ہے؟ حضور نے فرمایا اذا حاک فی صدرک یا ما حاک فی صدرک فدعہ، تم جو کام کرنے جا رہے ہو نا، اس کام کو کرنے سے پہلے تمہارے دل میں کھٹک محسوس ہو رہا ہے تو اس کام کو چھوڑ دو، وہ گناہ کا کام ہے۔ دل میں کھٹک محسوس ہو رہا ہے، کرنے جا رہے ہیں وہ کام، لیکن دل بے چین ہے، دل پریشان ہے، دل میں کھٹک محسوس ہو رہی ہے، تو وہ کام نہ کرو، وہی ہے گناہ۔ جو دل میں کھٹک پیدا کر دے وہی گناہ کا کام ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ بہت بڑا، بے شمار لوگ ہیں جو ایک نہیں دن میں بہت سارے گناہ کے کام وہ کر لیتے ہیں، پر ایک بار بھی دل میں کھٹک محسوس نہیں ہوتا ہے، ایک بار بھی دل میں کھٹک محسوس نہیں ہوتا، حالانکہ وہ گناہ کا کام کر رہا ہے، ایک بار نہیں کئی گناہ کرتا ہے دن میں وہ، لیکن دل میں ایک ٹائم بھی کھٹکتا نہیں ہے کہ یہ گناہ ہے۔ تو اب کیا کرنا، وہ گناہ نہیں ہے؟ حضور تو کہہ رہے ہیں کہ جو تیرے دل میں کھٹک پیدا کر دے، جس کام کو کرنے سے پہلے تمہارے دل میں کھٹکے، وہ گناہ ہے۔ اور انسان دن بھر گناہ کا کام کر رہا ہے، ایک بار بھی دل میں کھٹکتا نہیں ہے وہ کہ گناہ ہے، تو کیا مطلب وہ گناہ نہیں ہے؟ شراب پینے جا رہا ہے، ایک بار بھی اس کے دل میں نہیں کھٹکتا کہ یہ گناہ ہے، جوا کھیلتا ہے، بے ایمانی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، ایک بار بھی دل میں وہ کھٹکتا نہیں ہے کہ گناہ ہے، تو اس کا کیا مطلب شراب پینا گناہ نہیں ہے، جوا گناہ نہیں ہے، بے ایمانی گناہ نہیں ہے، جھوٹ گناہ نہیں ہے، زنا گناہ نہیں ہے، پھر کھٹک کیوں نہیں رہا ہے دل میں؟ کیوں کھٹکتا نہیں ہے؟ کھٹکتا اسی کو ہے جس کے سینے میں ایمان بھی ہونا۔ حضور نے پہلے کیا فرما دیا، اذا سرت کا حسنتو کا، جب تمہاری نیکی سے تم کو خوشی لگے اور تمہارے گناہ سے تمہارے دل اداس ہو، تب سمجھنا ایمان محفوظ ہے۔ اب ادھر گناہ کرنے سے نہ کھٹک ہو رہا ہے، نہ اداسی ہو رہی ہے، نہ غم ہو رہا ہے، نہ ٹینشن ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب ایمان نہیں ہے۔ ایمان ہی جب نہیں ہے تو دل میں کیوں کھٹکے گا کہ ہم یہ غلط کام کر رہے ہیں؟ کیوں کھٹکے گا؟ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹک پیدا کر دے، رک جاؤ اس کام سے، دل فیصلہ کر رہا تمہارا، رک جاؤ، یہ گناہ ہے، رکو۔ اب اتنی بڑی نشانی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی، گناہ کی بتا دی ہے، اس ایمان کی حالت کو، ایمان کی کیفیت کو محفوظ رکھنے کے لیے چند اعمال اللہ نے قرآن میں بتائے ہیں، اور اللہ نے قرآن کریم کے اندر ایمان کو اور اعمال کو بچانے کے لیے جس زہر کی طرف اشارہ فرمایا ہے، بلکہ صریحاً ذکر کیا ہے، وہ سب سے بڑا کام جس سے تمہارا ایمان بھی ختم ہو جائے گا، تمہارا عمل بھی ختم ہو جائے گا، اللہ کے بتانے کا انداز دیکھو۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ خطاب کرتا ہے، کسی عام بندے کو نہیں، اللہ اپنے لاڈلے محبوب کو خطاب کرتا ہے۔ اللہ اپنے محبوب سے کہہ رہا اور کہنے کا انداز دیکھیے، اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، میرے نبی تمہاری طرف وحی کی جا رہی ہے، تم کو بتایا جا رہا ہے، تم کو خبر دی جا رہی ہے، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ،
اور جو پیغام تم کو سنایا جا رہا ہے، تمہارے سے پہلے جتنے پیغمبر آئے سب کو یہ پیغام سنایا گیا ہے، سب کو یہ بات بتائی گئی ہے، سب کو یہ خبر دی گئی ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف آپ کو یہ بات بتائی جا رہی ہے، آپ سے پہلے جتنے بھی نبی آئے ہیں وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں یہ بات سب کو بتائی گئی ہے۔ کیا ہے وہ بات؟ اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، آپ کو پیغام دیا جا رہا ہے وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور ان لوگوں کو بھی یہ پیغام دیا جا چکا ہے جو آپ سے پہلے ہیں۔ کیا بات ہے وہ؟ کیا کہنا چاہتا اللہ؟ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ اپنے نبی سے کہتا لَإِنْ أَشْرَكْتَ، آپ کو جو بات کہی جا رہی ہے وہ یہ بات ہے کہ اے میرے محبوب، اگر آپ نے شرک کر لیا، آپ نے اگر شرک کر لیا تو کیا ہوگا؟ شرک کرنے کے بعد کیا ہوگا؟ اور اللہ کہتا ہے یہ بات صرف آپ سے نہیں کہی جا رہی ہے، سارے نبیوں سے جو آپ سے پہلے تھے سب کو یہ بات کہی گئی ہے کہ اگر آپ نے شرک کر لیا تو لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، یہ جو آپ کے سینے میں ایمان ہے، آپ کی نیکیاں ہیں، آپ کے اعمال ہیں، لَيَحْبَطَنَّ، سب برباد ہو جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ گھاٹے میں پڑ جائیں گے، خسارے میں ہو جائیں گے، آپ نقصان ہو جائے گا آپ کا اگر آپ نے شرک کر لیا تو۔ اور میں نے کہا کہ حضور سے یہ بات اللہ کہہ رہا ہے، اور یہ کہنے کے بعد کہہ رہا ہے کہ آپ سے پہلے بھی پیغمبروں سے یہ بات کہی گئی ہے، صرف آپ سے نہیں، سبھی سے کہی گئی ہے کہ اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کا عمل برباد ہو جائے گا اور آپ نقصان میں پڑ جائیں گے۔ اب یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی سارے پیغمبر، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، کیا کوئی پیغمبر شرک بھی کر سکتا ہے؟ نبی شرک کر سکتے ہیں کیا؟ نہیں کر سکتے، نبی شرک کرتے ہی نہیں ہیں۔ آدم علیہ السلام سے عیسیٰ تک، پھر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شرک تو محال اور ناممکن ہے، بلکہ سارے انبیاء جتنے بھی نبی گزرے ہیں سب گناہ سے معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ نہیں ہوتا ہے۔ تو جب ان سے گناہ ہوتا ہی نہیں ہے، آدم سے گناہ ہوتا ہی نہیں ہے، نوح سے گناہ ہوتا ہی نہیں ہے، ابراہیم سے گناہ نہیں ہوتا ہے، موسیٰ سے گناہ نہیں ہوتا ہے، عیسیٰ سے گناہ نہیں ہوتا ہے، اور سارے نبیوں کے امام اور سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے گناہ ہوتا ہی نہیں ہے، اور گناہ میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ تو جب چھوٹا موٹا گناہ بھی ان لوگوں سے نہیں ہوتا ہے تو بڑا گناہ یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اور جب اتنا بڑا گناہ ان سے ہو ہی نہیں سکتا ہے تو اللہ نبی سے کیوں کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے شرک کر لیا تو؟ ان سے تو شرک ہو ہی نہیں سکتا، تو نبی سے اللہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے شرک کر لیا تو آپ کے عمل برباد ہو جائیں گے؟ کیوں کہا اللہ نے؟ ان سے تو گناہ ہی نہیں ہوتا نا بھائی۔ تو قرآن سمجھانے والوں سے سمجھنا پڑے گا کہ اس آیت کا مطلب کیا ہوگا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگرچہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے گناہ تو نہیں ہوتا، کسی پیغمبر سے گناہ نہیں ہوتا، پھر بھی اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنے پیغمبر کے واسطے سے، اللہ اپنے نبی کے ذریعے سے نبی کی ساری امت سے کہہ رہا ہے، جن امت کے لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا،
اور جو صاحب ایمان ہے ان سے اللہ کہہ رہا ہے کہ تیری تو اوقات ہی کیا ہے، تمہارا وجود ہی کیا ہے۔ یہ گناہ اتنا بڑا ہے کہ اگرچہ نبی محفوظ اور معصوم ہوتے ہیں گناہ سے، لیکن یہ گناہ خدا نہ خواستہ یہ شرک نبی سے بھی ہو جائے، اول تو ہوتا نہیں ان سے گناہ، لیکن خدا نہ خواستہ ہو بھی جائے تو اللہ کہتا ہے کہ سارے نبیوں کو تو چھوڑو، میں اپنے پیارے نبی کے لیے بھی معاف نہیں کر سکتا، ان کے بھی عمل برباد ہو جائیں گے۔ جب اتنے بڑے نبی کا عمل برباد ہو سکتا ہے تو عام انسان اگر شرک کرے اور شرک کے باوجود اپنے آپ کو ایمان والا کہہ رہا ہے تو کیا مطلب ہے؟ اللہ تو پیغمبر سے کہتا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر آپ نے شرک کر لیا آپ کے عمل برباد ہو جائیں گے اور آپ نقصان میں پڑ جائیں گے۔ امت کے لوگوں سوچو، آپ اگر شرک کر رہے ہیں تو پھر آپ کا کیا ہوگا؟ ادھر نبی کو اللہ تنبیہ فرماتا ہے۔ تو شرک سے ایمان ضائع ہوتا ہے، شرک سے عمل برباد ہوتا ہے۔ ایک اور عمل قرآن کریم میں سورہ حجرات میں اللہ نے بتایا، کام ایسا جس کام کے کرنے کے بعد، جس حرکت کے صادر ہونے کے بعد اللہ کہتا ہے لوگوں تمہارے عمل برباد ہو جائیں گے اور تجھے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تم سمجھ رہے ہو کہ ہمارے پاس بہت ساری نیکیاں ہیں، تم سمجھ رہے ہو کہ ہمارے پاس بہت ساری بھلائیاں ہیں، بہت ساری عبادتیں ہیں، بہت سارا اچھا کام ہم نے کر رکھا ہے اور اپنے آپ کو بزرگ اور نیک سمجھ رہے ہو، لیکن یہ کچھ ایسے کام ہیں کہ اگر تم یہ کام کر رہے ہو تو تمہارے ساری نیکیاں برباد ہو چکی ہیں، تمہارے اعمال ضائع ہو چکے ہیں۔ سورہ حجرات پہلی آیت میں اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اللہ سے ڈرو، اللہ اور اس کے رسول پر پیش قدمی نہ کرو، کسی کام میں اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ آگے نہ بڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ آگے نہ بڑھنے کا مطلب، اب حضور تو ہمارے پاس ہے نہیں تو ہم ان سے کون سے کام میں آگے بڑھیں گے؟ نیکیوں میں تو ہم آگے بڑھ سکتے نہیں، حضور کی نمازیں، ان کا روزہ، ان کی زکوٰۃ، ان کا حج، آگے کون بڑھ سکتا ہے پیغمبر سے؟ نیکیوں میں، ثواب میں پیغمبر سے آگے کون بڑھ سکتا ہے؟ کسی بھی معاملے میں لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ مفسرین نے فرمایا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں موجود تھے تب اس زمانے کے ایمان والوں کو حکم تھا کہ اگر آپ کے سامنے پیغمبر ہیں اور پیغمبر کچھ بات کر رہے ہیں تو ان کی بات کے آگے آگے تم نہ بولو، خاموش رہو، ایک مطلب یہ ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ چل رہے ہو، کھا رہے ہو، دسترخوان پر بیٹھے ہو، جب تک میرے نبی آگے نہ بڑھے تم نہ چلو، تم پیچھے رہو، نبی آگے چلیں گے۔ کھانے پہ دسترخوان پر بیٹھے ہو، جب تک میرے نبی لقمہ نہ اٹھائیں تم نہ اٹھاؤ۔ سمجھ گئے نا؟ حضور کچھ ارشاد فرما رہے ہیں، آپ ان سے آگے آگے بولے جا رہے ہو، نہ کرو ایسا، یہ مطلب ہے۔ اور مفسرین نے جنہوں نے قرآن کریم کی تفسیر قرآن اور احادیث کے روشنی میں کی ہے، یہی حق حضور کے بعد علماء امت کا بیان کیا ہے کہ حضور کے بعد جو وارث حضور ہیں، نبی کے بعد جو وارث نبی ہیں، ان کا بھی یہی حق ہے کہ ان کے آگے آگے نہ چلو، ان کے آگے آگے باتیں نہ کرو۔ اب ایک محفل میں عالم صاحب بیٹھے ہیں، اس سے کوئی کچھ پوچھ رہا ہے
اب ان کے بولنے سے پہلے بازو والا بول رہا، آتا کچھ نہیں لیکن بولنا شروع کر دیا۔ کسی نے مسئلہ پوچھا حضرت سے، حضرت کے سامنے، حضرت کے ساتھ میں حضرت کے جان پہچان کے لوگ بیٹھے ہیں، حضرت بتانا شروع کرتے اس سے پہلے ہی صاحب بتانے لگ گئے۔ عالم بیٹھے تم خاموش رہو، آگے آگے نہ کرو۔ جو حق، جو تعظیم، جو ادب رسول اللہ کا ہے، رسول اللہ کے بعد وارث رسول اللہ کا بھی وہی ادب علماء نے فرمایا۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض۔ اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آواز فوق صوت النبی، نبی کی آواز پر بلند نہ کرو، نبی کی آواز پر اپنی آواز اونچی نہ کرو۔ ولا تجہروا له، اور جس طرح آپس میں تم ایک دوسرے کو زور سے بلا لیتے ہو، ویسے میرے نبی کو زور سے پکار کے نہ بلاؤ، اللہ کہتا ہے۔ ایک تو اپنی آواز نبی کے سامنے اونچی نہ کرو، نبی کچھ بات کر رہے ہیں تو ان کی آواز سے اونچی آواز میں بات نہ کرو، ان کے سامنے اپنی آواز اونچی نہ کرو۔ اور جس طرح ایک دوسرے کو آپس میں بلاتے ہو نام پکڑ کر زور سے، ایسے میرے نبی کو نہ بلاؤ۔ تین کام، ایک تو اللہ اور اس کے نبی کے آگے آگے نہ بڑھو، نبی کی آواز سے اپنی آواز اونچی نہ کرو، نبی کو ایک دوسرے کو بلانے کی طرح زور سے دور سے چلا کے نہ بلاؤ۔ اگر کسی نے ایسا کر لیا تو کیا ہوگا؟ نبی کے آگے آگے چل رہے ہیں، کسی بھی کام میں نبی سے آگے آگے بول رہے ہیں، نبی کی آواز پر اپنی آواز بلند کر رہے ہیں، اونچی کر رہے ہیں، نبی کو زور سے پکار رہے ہیں، تو کیا ہو گیا؟ قرآن میں اللہ نے بتا دیا کیا ہوگا تیرا۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اللہ کہتے ہیں تیرے اعمال برباد ہو جائیں گے، تیری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی اور تم کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تم نے اگر ایسا کر لیا تو تیری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، سارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تجھے پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کیا ہوا تمہاری نیکیوں کا۔ تم تو سمجھ رہے تھے کہ میں نماز پڑھتا ہوں، تم سمجھ رہے تھے کہ ہم دین کا کام کرنے والے ہیں، تم سمجھتے تھے کہ ہم نیکیاں کرنے والے، پر یہ تین گندی حرکت کرنے کی وجہ سے تیری ساری نیکیاں برباد ہو چکی ہیں، تجھے پتہ بھی نہیں ہے۔ اسی لیے علماء نے ادب لکھا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر زور سے نہیں پکارنا چاہیے۔ قرآن کریم میں صرف غالباً 2 جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نام لے کے پکارا ہے، باقی کبھی اللہ طٰہٰ کہتا ہے، یاسین کہتا ہے، مدثر کہتا ہے، مزمل کہتا ہے، رسول کہتا ہے، نبی کہتا ہے، نام لے کے نہیں پکارتا اللہ۔ اللہ بھی اپنے پیغمبر کا ادب کرتا ہے۔ تو امت رسول کو اللہ نے سمجھایا کہ زور سے چیخ چلا کر میرے نبی کو نہ پکارا کرو۔ اب جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجتے ہیں، چاہے روضہ رسول کے پاس ہو یا روضہ رسول سے باہر کہیں سلام پڑھ رہے ہو، چیخنے سے منع کیا ہے، چلانے سے منع کیا، ادب کے خلاف ہے۔ لیکن کون سمجھائے جب نام محبت کا پڑ گیا کہ ہم نبی کی محبت میں چلا رہے ہیں، تو محبت تو نبی کی فرض ہے، پر آداب محبت جو اللہ نے قرآن میں بتایا اس کو پڑھنا ضروری ہے کہ نہیں؟ میرے نبی سے محبت فرض ہے، پر میرے نبی کی محبت کے یہ آداب ہیں جو میں خود بیان کر رہا ہوں۔ اللہ کہتا ہے یہ میرا بیان کیا ہوا ادب ہے، چلانا نہیں۔
علماء نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ اور سلام پڑھنے کا حکم اللہ نے قرآن میں دیا. یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما. نہیں کہا اللہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ بھی اور فرشتے بھی نبی پر صلاۃ بھیجتے ہیں. یہ اے ایمان والو صلو علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی ان پر صلاۃ اور سلام پڑھو. یہ حکم ہے نا. تو جب صلاۃ اور سلام پڑھنے کا حکم خود اللہ نے دیا تو شریعت میں جو بھی حکم دیا جاتا ہے نا، حکم کہ یہ کرنا ہے، تو شریعت کے کسی نہ کسی حصے میں اس حکم کا طریقہ مل جائے گا. کوئی حکم ایسا نہیں ہے دین کے اندر، اسلام کے اندر، شریعت کے اندر حکم دیا گیا ہو اور اس کا طریقہ نہ بتایا گیا ہو، ایسا نہیں ہے. روزہ کا حکم ہے، طریقہ بتا دیا گیا ہے. نماز کا حکم ہے کہ نہیں ہے؟ جگہ جگہ اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ، پوری نماز کا طریقہ بتا دیا گیا. اور اسی طریقے سے نماز پڑھو گے تو نماز قبول ہوگی. جو طریقہ نماز کا بتایا گیا ہے اس طریقے کے خلاف نماز پڑھو گے تو کوئی مطلب پھر نہیں ہے. حج کا حکم ہے، طریقہ بتا دیا گیا. حضور پر صلاۃ و سلام کا حکم ہے تو طریقہ نہیں بتائے گا اللہ. جو چاہے گا اپنے طریقے سے پڑھ لے گا. طریقہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ایک مقام آتا ہے، ایک جگہ آتی ہے، ایک موقع آتا ہے حضور پر صلاۃ پڑھنے کا اور سلام پڑھنے کا، دونوں چیز پڑھنے کا ایک موقع آتا ہے نماز کے اندر. بہت ہی پوائنٹ کی بات، بہت ہی علم کی بات بتا رہا ہوں، غور کرنے سے بات سمجھ میں آئے گی. قرآن میں درود اور صلاۃ اور سلام پڑھنے کا حکم ہے نا. میں نے کہا کہ دین اور شریعت میں کوئی حکم ایسا نہیں ہے کہ حکم دے دیا گیا ہو اور طریقہ نہ بتایا گیا ہو. اللہ نے حکم دیا، طریقہ بتایا گیا. تو جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو قرآن میں حکم ہے میرے نبی پر صلاۃ اور سلام پڑھو. وہ موقع آتا ہے کہ حضور پر صلاۃ بھی پڑھنا ہے اور سلام بھی پڑھنا ہے. تو کس ٹائم میں پڑھتے ہیں ذرا آپ لوگ بتاؤ. حضور پر صلاۃ اور سلام کب پڑھتے ہو؟ اتحیات میں نا. جب بیٹھتے ہیں 4 رکعت والی ہے تو 2 رکعت کے بعد کہتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہیں کہتے؟ آج تک میننگ سمجھا اس کا آپ نے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات. اب کہتے ہیں السلام علیک ایھا النبی، تجھ پر سلام ہو اے نبی. السلام علیک ایھا النبی، تجھ پر سلام ہو اے نبی. ورحمت اللہ، اور اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ، اور اللہ کی برکت. سلام بھیج رہے کہ نہیں بھیج رہے؟ ہے کہ نہیں؟ اچھا، پھر چوتھی رکعت میں اگر 4 رکعت والی ہے تو پہلی 2 رکعت کے بعد التحیات سلام پڑھ دیا حضور پر، اور پھر آخری رکعت میں، آخری میں بیٹھک جو بیٹھتے ہیں قاعدہ اخیرہ میں التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی، تجھ پر سلام ہو اے نبی، ورحمت اللہ وبرکاتہ، اللہ کی رحمتیں ہوں، اللہ کی برکتیں ہوں. سلام ہو گیا. اس کے بعد کیا کرتے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اے اللہ درود پہنچا، رحمت نازل فرما محمد پر،
آل محمد پر کما صلیت علی ابراہیم، جیسے تو نے رحمت نازل کی ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم، اور ابراہیم کی اولاد پر، انک حمید مجید۔ نہیں پڑھتے درود؟ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ برکت نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر، کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جیسے برکت نازل کی تو نے ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر، انک حمید مجید۔ درود پڑھا کہ نہیں؟ سلام 2 بار ہو گیا، درود بھی ہو گیا 1 بار۔ سلام پڑھا، درود پڑھا، یہ طریقہ بتایا ہوا شریعت کا ہے یا میرے باپ کا ہے؟ پیغمبر نے بھی اسی طرح پڑھا، اصحاب پیغمبر نے بھی اسی طرح پڑھا، ساری امت کے نمازی اسی طرح صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں، کیونکہ اللہ نے صلاۃ و سلام پڑھنے کا حکم فرمایا اور طریقہ بتایا کہ جب میرے نبی پر درود اور سلام پڑھنا، ادب سے بیٹھ جانا، ادب سے بیٹھ کر میرے نبی پہ صلاۃ و سلام پڑھو۔ کہ کھڑے ہو جاتے اس ٹائم؟ کھڑے ہوتے، بیٹھ کے پڑھتے نا۔ اچھا زور سے پڑھتے نا آہستہ پڑھتے؟ آہستہ پڑھتے ہیں نا، آہستہ، ادب، زور سے نہیں، ادب سے پڑھو، آہستہ پڑھو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ جھگڑا کرتے ہیں پورے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں، اس پوائنٹ پر مسلمانوں میں سر پھٹول ہو رہا ہے، بول چال بند، اس کا نکاح ٹوٹ گیا، اس کا نکاح ٹوٹ گیا، وہ کافر ہے، وہ دیوبندی ہے، وہ وہابی ہے، وہ حضور کا گستاخ ہے، وہ دشمن رسول۔ کیوں بھائی؟ وہ میلاد شریف میں آیا اور صلاۃ و سلام میں کھڑا نہیں ہوا، کھڑا ہو کر سلام نہیں پڑھا، تو اس کو کافر بنا دیا۔ ادھر اللہ کہتا ہے صلاۃ و سلام پڑھنے کے ٹائم بیٹھ جانا، ادب سے پڑھنا، ادھر کہتے ہیں کھڑے نہیں ہوئے تو تم مسلمان نہیں۔ کہاں سے لایا ہم نے؟ اور پھر جب کھڑے ہو کر شروع کرتے ہیں تو اتنا زور سے چلاتے ہیں، یا نبی سلام علیہ۔ کیوں چلا رہے بھائی؟ اللہ کہتا ہے ادب سے پڑھو، یہ تو عبادت ہے، عبادت میں چیخنا چلانا نہیں، عبادت میں شور شرابہ نہیں، عبادت میں دیکھنا دکھانا نہیں، نبی سے محبت ہے۔ مسجد کے کونے میں وضو کر کے بیٹھ جاؤ، پوری رات سلام پڑھو، کرو عبادت، اللہ کے رسول کا تذکرہ کرو، رسول پر درود و سلام پڑھو، یہ تو عین محبت ہے۔ لیکن اس کو ایک ٹاپک بنا کر کے آپس میں لڑ رہے ہو، جھگڑ رہے ہو، سر پھٹول کر رہے ہو، کافر کا کھیل کھیل رہے ہو۔ تو اللہ نے بتایا کہ اگر تم نے میرے نبی کی شان میں ایسی گستاخی کی کہ آواز اونچی کی، زور سے پکارا میرے نبی کو، تیرا ایمان چلا گیا، تجھے پتا بھی نہیں۔ اور بھی کئی اعمال ایسے ہیں قرآن میں اور حدیث میں جو اللہ نے اور اس کے رسول نے بتایا کہ ان کاموں کو اگر تم نے کیا تو تمہاری نیکیاں برباد ہو جائیں گی، تم کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اللہ ہمارے ایمان کی بھی حفاظت فرمائے، اعمال کی بھی حفاظت فرمائے، نیکیوں کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے رب تعالیٰ شانہ اسلام اور مسلمانوں کو پوری دنیا میں غلبہ عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔